میں نے ایک آدمی کو کوچ کیا تو اس کا جو مسئلہ تھا وہ بہت زیادہ تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی وائف سے بہت زیادہ تنگ ہوں. میری وائف جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ مجھے آپ الگ گھر لے کر دو، اور میرے پہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ میں آپ کے پیرنٹس کی جو ہے وہ خدمت کروں، آپ کے پیرنٹس کے لیے روٹی بناؤں یا آپ کے پیرنٹس کا کوئی کام کروں یا ایون انہیں جو ہے وہ پانی بھی پلاؤں. تو انہوں نے بیسیکلی کسی مفتی صاحب کا بیان سنا تھا کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بیٹے کے اوپر ہوتے ہیں، بہو پہ نہیں ہوتے. تو جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ہے وہ پکی ہو گئی. اور اس نے اور بہت سے بیان سنے تو اس میں پھر الگ گھر کی جو ہے کچھ لوگوں نے ڈیمانڈ کر دی. ڈفرینٹ طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اس عورت کے مائنڈ میں آ گئیں. اب وہ بہت زیادہ جب وہ ہے نا اس چیز کو لے کے پریشان کرنے لگ پڑی تو مجھے لگتا تو مجھے بہتر لگا کہ میں اس ٹاپک پہ ایک ویڈیو بنا سکوں اور میں تمام لوگوں سے کچھ سوال کر سکوں. دیکھیں، آپ اگر امیر طبقے کی بات کرتے ہیں نا تو یہ علماء اکرام سے بھی ریکویسٹ ہے اور بڑے بڑے عالموں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ اپنے الفاظوں کا چناؤ تھوڑا دیکھ سوچ سمجھ کے کیجیے گا. آپ اگر کامن سینس کی بات کرتے ہیں تو دین یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اگر ایک انسان روٹی بنا رہا ہے تو وہ صرف اپنے لیے روٹی بنا لے گا؟ تو پھر اس حساب سے تو بیٹا اگر پیسہ کمائے گا تو وہ صرف اپنے لیے ہی کمائے گا، وہ کیوں بیوی کے لیے کمائے گا؟ عقل و شعور کی کچھ باتوں کی نا کچھ کمی ہے ہمارے اندر، اور ہمارے کچھ مذہبی نام کے جو اسکالرز بن گئے ان میں تو مجھے لگ رہا ہے کچھ زیادہ ہی آ رہی ہے کمی، کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو چیز. آپ ایک بڑے لیول کی بات کرو نا، وہ الگ گھر بھی افورڈ کر سکتے ہیں، وہ نوکر چاکر بھی افورڈ کر سکتے ہیں. تو الگ ہو جانا جو ہے کسی چیز کو لے کے آپ نے سپریٹ کر لینا، وہ تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو یہاں ایک بیسٹ سچویشن یہ ہو سکتی ہے جو مجھے جہاں تک جو ہے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ ایک کمرے کا گھر ہوتا ہے، اس ایک کمرے میں نا بھائی کی بیوی بھی ہے، اس بھائی کی بیوی بھی ہے، اور ماں باپ بھی اس جگہ ہے. تو وہ جو ایک کمرے کا گھر ہے نا، اسلام اس چیز کے خلاف ہے کہ آپ ایک کمرے کے گھر میں نہ رکھو. آپ یہ کرو کہ آپ کمرے الگ کر لو، ایک بھائی کا کمرہ الگ ہے اور ایک بھائی کا کمرہ الگ ہے. اب اگر ایک انسان 30 سے 35 ہزار کماتا ہے، وہ الگ گھر کیسے لے کے دے سکتا ہے؟ آپ میری رہنمائی کر دیں. وہ کیسے، اگر اس کے 2 بچے ہیں، وہ کیسے افورڈ کرے گا؟ ان کی اسکول فیس، الگ گھر کا خرچہ. لاہور میں تو گھر کا خرچہ، گھر کا کرایہ ہی 15 ہزار ہوتا ہے، بجلی کے بل وغیرہ ڈال کے 20 ہزار ہے. وہ باقی 12 ہزار میں کیا کریں گے؟ 15 ہزار میں کیا کریں گے؟ اسی طرح ہی اگر 2 بھائی ہیں، وہ ایک گھر کرائے پہ لیتے ہیں، 2 کمرے ہیں، تو وہ دونوں میں سکون سے رہ سکتے ہیں. اب بات آتی ہے یہاں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے ان کا ہوگا. تو انسان کے اپنے اوپر بہت سی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. ملنا تو چلے 2 مہینے بعد بھی ہے، 3 مہینے بعد بھی تو آپ نے دیور سے ملنا ہی ہے نا. تو رسپیکٹ کا لیول آپ پہلے اس پہ رکھیں، اور بلا ضرورت آپ بات ہی نہ کریں. آپ کو کیا ضرورت ہے بات کرنے کی؟ اور سلام دعا کی حد سے زیادہ تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ جو ہمارے ادھر دیور بابی کا فرینکنس کا طریقہ چل رہا ہے، یہ ٹوٹلی غلط ہے، یہ جہالت ہے. اس میں اتنا زیادہ ہمیں کوئی شوق ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی بہت سی چیزوں میں جہالت کیے ہوئے ہیں. اب بات آتی ہے، اب ذرا سوچو، ذرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک مرد آن این ایوریج گھر سے کتنے بجے نکلتا ہے؟ 7:30 اور 8 بجے. اب وہ 7:30 اور 8 بجے گھر سے نکلا ہے، 9 بجے کام پہ پہنچا ہے. 9 بجے سے لے کے 5-6 بجے تک وہ وہاں کام کیا اس نے. گھر آتے آتے اسے 6:30-7 لگا لیں. اب وہ 6:30-7 بجے آیا ہے. اس دوران اس کے ماں باپ کو کون کھانا دے گا؟ اس دوران اس کے ماں باپ کو کون پوچھے گا؟ ہماری عقل و شعور کہاں ہے؟ میں علماء اکرام سے پوچھتا ہوں کون کرے گا؟ اب اگر اس کے گھر میں بیوی نہیں ہے تو کون کرے؟ بیوی ہے تو وہ کر رہی ہے، تو وہ اپنے لیے، اگر اپنے بچے کے لیے ایک روٹی بنا رہی ہے تو کل کو وہی بچہ کو کہے امی تو مینوں آج بنا کے دے، میری بڈھی کل نوں تینوں بنا کے نہیں دے گی. کیا سوچ ہے آپ کی یار! اور کتنی طلاقیں کرانی ہے آپ نے؟ اب اپنی عورتوں کو ٹرین تو کرو، یہ ایکسرسائز ہی ہے، اسے بتاؤ کہ بھائی یہ ایکسرسائز ہے. اور دین نے بہت سی باتیں انسان کی کامن سینس سے رکھی ہیں، اس کی اپنے عقل و شعور سے رکھی ہیں. اللہ بھی تو دیکھنا چاہتا ہے نا کہ یہ کتنا دوسروں کے کام آتا ہے. ایک انسان کے سامنے ایک انسان بھوکا بیٹھا ہے، مسلمان کے سامنے مسلمان بھوکا بیٹھا ہے، وہ کیسے کھانا کھا لے گا؟ چلے مان لیتے ہیں جی کہ آپ کو دین نے نہیں کہا کہ آپ اس کے لیے روٹی بنائیں، آپ کو دین نے نہیں کہا کہ اس کی خدمت کریں. آپ کو اگر یہ ساری چیزیں اتنی لگ رہی ہیں، آپ کھا لیں گے؟ آپ سے اکیلے وہ نوالا نیچے گزر جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس جگہ آپ کے ماں باپ ہوں، آپ کر لیں گے، نوالا نیچے کر لیں گے، تب تو آپ اچھی پکا کے روٹی ان کے آگے رکھیں گے. سمجھیں ذرا، اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ جس گھر میں جاتے ہیں نا، وہاں آپ کے اوپر لازمن ہوتا ہے کہ اس گھر کو گھر بنائیں اور اپنا گھر بنائیں. جیسے آپ کسی کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھیں گے نا، اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا سوال، مطلب جس حقوق کی بات ہے نا، کہ جیسے آپ کے جس کے پیچھے بخشش ہونی ہے وہ آپ کا شوہر ہے.
آپ جتنی مرضی عبادت گزار ہیں، اگر آپ شوہر کے فرما برداری نہیں ہے تو پھر وہ ساری چیز گئی. تو اگر اس شوہر کی جو بخشش ہونی ہے اس کی ماں کی وجہ سے ہونی ہے، اس پہ پہلا حق اس کی ماں کا ہے، اور آپ کے اوپر جو پہلا حق ہے آپ کے شوہر کا ہے. تو آپ کیوں دو لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں؟ سمپل ایک اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں. آپ گھر میں روٹی بنا رہے ہیں، آپ اپنے لیے بھی بنا رہے ہیں، اس کے پیرنٹس کے لیے بھی بنا لیں، اور اس کے پیرنٹس کو اپنا پیرنٹ سمجھے. یہ کس نے آپ کو یہ غلط گائیڈ کر دیا؟ خدا را یہ چیزیں غلط ہیں، ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، یہ سمجھا نہیں پا رہے. آپ سمجھو ذرا کہ جہاں دو روٹیاں بن رہی ہیں، ایک روٹی ایکسٹرا بن جائے گی یار ان بوڑھے لوگوں کی. آپ باہر بھی تو نکلتی ہیں، آپ کے دل میں کسی کو دیکھ کے بھوکے کو رحم نہیں آتا، تو ان کو دیکھ کے رحم نہیں آئے گا. خدا را عقل استعمال کریں، مت لگیں ان لوگوں کے پیچھے. ہر داڑھی والا عالم نہیں ہو سکتا، ہر داڑھی والا جو بیان کر رہا ہے وہ دیندار بندہ نہیں ہے. جو بات اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہا ہے، جو انسانوں کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے، کامن سی بات ہے نا. ایک بندہ صبح گیا ہے، وہ رات کو آیا ہے، اس کے اندر تو ہاتھ ہلانے کی طاقت نہیں ہے. وہ آئے گا، وہ روٹی پکائے گا اور وہ ماں باپ کو روٹی دے گا، یا وہ صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ کے لیے روٹی بنا دے گا. اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں نا، یہ جو آپ علماء اکرام کی بات سمجھتے ہیں، تو پھر تو یہ بھی ایک سمجھ آتی ہے کہ جی صبح 5 بجے اٹھا ہے، روٹی بنائی ہے اس نے ماں باپ کے لیے بھی بنائی ہے، تو اس نے سوچا ماں باپ کے لیے بنائی ہے تو ایک روٹی بیوی کے لیے بھی بنا لیتا ہوں. تو وہ صبح کی بھی بیوی کے لیے بنا کے چلا گیا، دوپہر کو بیوی کے لیے. اب وہ رات کو آیا ہے، بیوی اس دوران کیا کرے گی؟ کتوں سوچتے ہو یار؟ کیوں؟ کہاں ہے لوگوں کا علم؟ کہاں ہے لوگوں کی عقل و دانش؟ خدا کے لیے اس معاشرے کو ہم سب نے مل کے بنانا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک انسان صبح کا گیا ہے، رات کو آ رہا ہے، آپ کے اوپر لازمن ہے کہ آپ اس کی عزت کی بھی حفاظت کریں اور آپ اس کے گھر کی بھی حفاظت کریں. تو جو گھر میں لوگ رہ رہے ہیں تو ان کی بھی تو حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے نا. اب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کام پہ چلا گیا، پیچھے ماں باپ بیمار ہو گئے ہیں یا ان کو، اور آپ پوچھیں ہی نہ کہ میرے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تھوڑا سا آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. اور بلا وجہ شوہر اگر 30-35 ہزار کما رہا ہے، وہ آپ کو الگ گھر نہیں لے کے دے رہا، اگر آپ کو ایک الگ کمرے میں رکھا ہوا ہے، تو آپ اچھے حالاتوں کا وقت کا انتظار کر لیں. آپ کو کیا ضرورت ہے جی ضد کرنی کہ مجھے الگ گھر لے کر دو؟ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عورت کو طلاق پہ کر دیتی ہیں. پھر اسی وجہ سے لوگ آگے جا کے عورت طلاق لے جاتی ہے، طلاق لیتی ہے. اور جو ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ میری اس بات کا کیا امپیکٹ پڑے گا. اور یہ ایک مین ریزن ہے کہ عورتیں سرکشی پہ اتر رہی ہیں اور زیادہ طلاق لے رہی ہیں. جی ہمارے تو دین میں حقوقی بڑے ہیں، ہم تو یہ بھی ہیں، ہم تو وہ بھی ہیں. خدا را یہ سب جو آپ کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، ان کا مفہوم غلط آپ کو بتایا جا رہا ہے. مفہوم یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں مان ہی نہیں سکتا کہ میرا اللہ اس طرح کی جو ہے وہ کوئی کہے کہ آپ کے ایک وہ انسان جس کے اگر آپ نے اطاعت نہیں کی تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے، تو اس کے ماں باپ بھوکے ہیں اور آپ مزے سے روٹی کھا رہے ہیں. میں نہیں مان سکتا کہ ایسی کوئی چیز ہو. ہاں دین میں یہ اس بات کا مفہوم جو میں نے آپ کو بتایا اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اس نے گھر کا کرنا ہے، اس نے مرد نے باہر کا کرنا ہے، عورت نے گھر کا کرنا ہے. تو اس گھر میں ضروری نہیں ہے کہ پھر وہ بہت بڑا ایک کنبہ ہے تو وہ عورت اس کنبے کو ہی سنبھالتی پھرے، بہت زیادہ کرے. ہاں کچھ اس کیسز میں بھی ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہوتے ہیں اور بہن بھائی جو ہیں چھوٹے ہیں. اس میں بھی انسان کو حسن زن سے کام لینا چاہیے، اخلاق سے، اچھے اخلاق سے کام لینا، سب کے کام آنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نیکی کا بدلہ ہمیشہ اللہ ہی دیتا ہے، بندہ نہیں دیتا. اور یہ الگ گھر کی ڈیمانڈ، یہ کرنا وہ کرنا، اس دور میں اگر تو انکم زیادہ ہے تو لے کر دے بندہ، کوئی بات نہیں، اس کا ہے. اور جس کی انکم نہیں ہے وہ بیچارہ کہاں سے دے؟ وہ روم الگ کر لے. روم الگ کرنا یہ پرائیویسی ہے، یہ بڑا ضروری ہے. اور جو ہے وہ کچن، میں تو چاہتا ہوں کچن سب کا اکٹھا ہو، سب کا اکٹھا ہو، ایک ہی وقت بنے، سب کی خواہشوں پہ آج اس کی پسند کا کھانا بنے، آج اس کی پسند کا، آج اس کی سلوک اتفاق سے رہیں. زندگی کتنی چھوٹی ہے، پیار محبت سے گزاریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک سے. اللہ حافظ.